بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم آپ کو اپنی نئی حدیث نبوی کی سیریز میں سلسلہ وار ویڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ صرف ویڈیوز کا ایک سلسلہ نہیں ہے بلکہ اسلام کی قلب میں ایک روحانی سفر ہے۔ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں محفوظ حکمت اور روشنی کے سمندر میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں، اور صحیح بخاری سے شروع کرنے سے بہتر کہاں ہے جو پوری امت میں حدیث کا سب سے مستند اور محترم مجموعہ ہے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ صحیح بخاری کیا ہے؟ یہ ایک کتاب سے زیادہ ہے، یہ پوری امت کے لیے تحفہ ہے۔ اسے عظیم امام محمد بن اسماعیل البخاری نے مرتب کیا تھا، ایک ایسے شخص کا جس کا نام اسلامی دنیا کے کونے کونے میں عزت سے چمکتا ہے۔ آپ 194 ہجری میں تاریخی شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شاندار حافظہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی محبت سے لبریز دل سے نوازا تھا، یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر وہ آسانی سے سینکڑوں روایات حفظ کر سکتے تھے۔ حدیث نبوی سے ان کا شوق اس قدر پختہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ امام بخاری ایک جگہ نہیں رہے، انہوں نے وسیع اسلامی دنیا کا سفر کیا، صحراؤں اور پہاڑوں کو عبور کیا، شہروں اور دیہاتوں کا دورہ کیا، خراسان سے عراق تک، مصر سے حجاز کی مبارک سرزمین تک علم حاصل کیا۔ انہوں نے 1000 سے زائد علماء سے ملاقات کی، ان کی حدیث کو غور سے سنا اور 6 لاکھ سے زائد حدیث جمع کی۔ اس کی عقیدت، اس کی بے خواب راتوں، ان کی طویل صبر اور ان کے لامتناہی صبر کا تصور کریں، یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن امام بخاری صرف احادیث جمع کرنے سے مطمئن نہیں تھے، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کے لیے صرف انتہائی مستند روایت ہی محفوظ رہیں۔ ہر حدیث کے لیے انہوں نے راویوں کے سلسلے کا جائزہ لیا، جسے سند کہا جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی، ان کی ایمانداری، ان کے نشو و نما اور ان کی یادداشت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے روایت کے متن کا بھی جائزہ لیا کہ آیا یہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق ہے۔ لاکھوں میں سے انہوں نے صرف 7000 کے قریب تکرار کے ساتھ یہ تقریباً 2600 منفرد روایتوں کا انتخاب کیا جو صداقت کی سخت ترین شرائط پر پورا اترتی تھیں۔ یہی وجہ کہ امت مسلمان صحیح بخاری کو ایک خاص لقب دیتی ہے، اصح الکتاب بعد الکتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند کتاب ہے البخاری۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری کی اہمیت کو زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ صرف تاریخ کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے زندہ رہنما ہے۔ کتاب البخاری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، ایمان اور یقین، عبادت اور نماز، خدا، خاندان اور معاشرہ، ایمانداری اور کاروبار، انصاف اور قیادت، یہاں تک کہ دل اور روح کے معاملات پر ہر حدیث ایک چمکتے موتی کی مانند ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح قرآن پاک نہ صرف پڑھا جاتا تھا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں زندہ عمل اور مجسم ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جب کہ قرآن پاک ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اس کی شکل کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہے۔ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی، کس طرح عاجزی سے کھڑے ہوئے، کس طرح سجدہ کیا، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کی اور کس طرح محبت کے ساتھ سجدہ کیا۔ حدیث نبوی کے بغیر ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم حدیث سے سیکھتے ہیں کہ کتنا صدقہ دینا چاہیے، کون اس کے اہل ہے اور کس جذبے کے ساتھ دینا چاہیے۔ در حقیقت حدیث نبوی ہی وہ چراغ ہے جو قرآن پاک کے راستے کو روشن کرتی ہے۔
इस मुबारक सिलसिले के जरिए हमारा मकसद सिर्फ हदीस पढ़ना नहीं बल्कि इनसे जुड़ना है, इन्हें हमारे दिलों में दाखिल करने, इनके मायने पर गौर करने और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इन पर अमल करने के लिए। अमल के बगैर इल्म खाली रहता है, लेकिन वो इल्म जो अमल, इखलास और तब्दीली का बायस बनता है, वो दुनिया और आखिरत में रोशनी का जरिया बन जाता है। इंशाअल्लाह ताला कल से हम इस सफर का आगाज सही बुखारी से रोजाना एक हदीस शेयर करके करेंगे। हदीस नबवी के साथ साथ हम आसान वजाहत और इल्मी असबाक भी पेश करेंगे जो आज हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जब हम सही बुखारी मुकम्मल करेंगे तो हम सही मुस्लिम को जारी रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से हिकमत हदायत का बाग बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआ है कि ये सफर हम सब के लिए बाबरकत इल्म और क़दसी का जरिया बने। अल्लाह ताला हमारे दिलों को हदीस की हिकमत के लिए खोल दे। वो हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत में इजाफा फरमाए और हमें क़यामत के दिन अपने साथ जमा करे। तो प्यारे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस मुबारक सफर में हमारे साथ रहें। ईमान का सफर, मोहब्बत का सफर, सीखने का सफर, आइए मिलकर आगाज करते हैं। हदीस की रोशनी से अपने रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्त, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।